الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله المصطفى وأصحابه المجتبى صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وارزقني فهما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہوں کروڑوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. ہوں کروڑوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو. منشور دیا دستور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دی. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اسم محمد سے تو اجالا کر دے. میں ایک برباد ہوں آباد رکھتا ہے مجھے. میں ایک برباد ہوں آباد رکھتا ہے مجھے. دیر تک اسم محمد شاد رکھتا ہے. حاضرین مکرم، برادران اسلام، سامعین محترم، میری عزیزہ اسلامی ماں بہنوں، کافی آپ کی ہمت ہے. کافی دیر سے آپ اس مجلس میں شریک ہیں. الحمدللہ اللہ کے نبی کی نعت شریف اور آپ کے اوصاف مبارک آپ سن رہے ہیں. کسی کہنے والے نے یوں نہیں کہا، حقیقت میں یہ ہے ہی ایسا کہ ذکر نبی دا کر دے
اس بہانے رل مل بینا، اس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا ہے، اس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا ہے، مسجد نبوی وچ جا کے نکرے ہو کے پہ جانا، مسجد نبوی وچ جا کے نکرے ہو کے پہ جانا، روزے پاک نو تکدے رہنا، روزے پاک نو تکدے رہنا چنگا لگدا ہے، اس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا ہے۔ عنوان ہے اشتہار دے ہوتے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا وسیع موضوع ہے، اتنا وسیع موضوع ہے جتنا کہہ حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، شاہ جی نو کسی نے آکھیا کہ شاہ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آج جرا کھول کے سیرت سنا دی۔ شاہ جی فرمان لگے جیدی سیرت اللہ خود 23 سال سے بیان کرے، شاہ کی کہہ دیا کیونکہ قرآن پاک سارا اللہ دے نبی کی سیرت ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مشہور حدیث کہ صحابہ آگے آپ دے دروازے دے پوچھن واسطے آئے کہ حضور دا اخلاق کیسے آپ دا خلق کیسے، فرمایا قرآن نہیں پڑھے، جو قرآن دے اندر ہے وہ مصطفیٰ دا سامنے ہے، تسی اس قرآن نو دیکھ لیو جرا ریل دے رکھیا جاندہ ہے، میں اس قرآن نو پڑھ دیئے جرا چلدا پھردا نظر۔ آپ نے ولادت تو پہلے دے حالات بیان کریے تاد علیحدہ موضوع، ولادت دے حالات بیان کریے تاد علیحدہ موضوع، آپ نے بچپن دے حالات بیان کریے تاد علیحدہ موضوع، آپ دی جوانی دے حالات بیان کریے تاد علیحدہ موضوع، آپ دے نکاح مبارک ہوئے انہاں دے گفتگو کریے تاد علیحدہ موضوع، آپ دی نبوت ملنے دا اظہار جس وقت کیتا گیا اس تو بعد دی جڑی زندگی ہوتا علیحدہ موضوع، کتھوں شروع کریے تے کتھے بریک لائیے، بڑا اوکھا چاند گلہ جڑیاں اللہ دی ذات دل چ پا دے تھوڑی توجہ دی مہربانی نال او عرض کروں گا، اس تو بعد اجازت چاہوں گا، لیکن او ادو ہون گیا جے تسی توجہ پاؤ گل توجہ دی ہے، اس کو بغیر کوئی گل نہیں جب اب موبائل تے کال بلانے تے درمیان کی کہنے ہلو ہلو او کٹی گئی گل کٹن دے آگے ہو جاندی، لیکن پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے کہ ہم الجلساء لا یشقا، ان کے پاس بیٹھنے والا بھی جہاں نبی کا ذکر ہو جو پاس بیٹھا ہوا ہے وہ بھی بدبخت نہیں، اللہ اس کو بھی کچھ نہ کچھ دے دے۔ اس لحاظ تھوڑی سی توجہ کرو، رحمت للعالمین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے اول ما خلق اللہ نوری کہ سب سے پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اپنے انداز میں اس کو پڑھا کرتے تھے کہ سب سے پہلے مشیجت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق شاہد مجمود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، مجھے حشر کا ہو کیا ڈر، اے قاسم میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بچھائی گئی، جس کے ہاتھوں پہ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،
گل کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ توجہ پاؤ گے تو گل آئے گی انشاءاللہ۔ اصحاب فیل کا مشہور واقعہ، چھوٹے چھوٹے بچوں نے علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ وہ کوئی پوچھے نا قرآن کے ہاتھی کا ذکر ہے کیا کیا کرو ہے فیل ہاتھی نو کہندے ایلیفینٹ تے یاد کیتا عربی بھی یاد کرو، اللہ دے نبی دی زبان عربی ہے، فرمایا جنتیاں دی زبان عربی ہے، اور جو ہی بندہ مر کے بہادر دے نگر دے قبرستان تے جاندا تے عربی بولنی شروع کر بغیر پڑھی ہوئی غیب دا نظام چل پیندا پھر۔ اس واسطے اے اصحاب فیل دا واقعہ کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تو سالہ سال نہیں پہلے ہویا، 50 کنے دن صرف 50 دن پہلے نہ ہویا۔ تو دیکھ لو اس واقعے دا اندازہ اور وہ دے اندر خدا دی مدد غیبی طاقت کس طرح میدان چاہی اور ہاتھیاں دا کی حشر ہوئے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ۔ حضرت آمنہ فرماندیاں ولادت با سعادت والے دن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں میں اتھے موجود ساں، حاضر بیٹھے ہو کہ سو گئے ہو، نعرہ تکبیر الحمدللہ۔ فرماندیاں کہ حضور دنیا کی تشریف لے آئے، آپ نے دنیا دے اندر آکے سا لیا، کی لیا؟ اکل سمجھو جہاز موم بتی جلدی ہوئے نا تھے انہوں اتھو بھوک میں ہمارا جو وہ نہیں بجھنی، تُسی بھی اگر انہیں دو اٹھ دے فاصلے تو مارو گے تو نہیں یہ بجھنی، انہوں بجھان واسطے ہو دے کھولے پہنے تے پھر وہ محبتی نہ بجھنے۔ آقا دی ولادت مکہ شریف سے ہو رہی ہے، آتش قدہ چلدہ پیا ایران دے اندر، بوت کے انسر و کسرہ دے کنگرے ہوتے محل ہوتے، روم دے فارس دے حکومتہ دے محلہ دے کنگرے گردے پہ حضور دنیا تشریف مکہ لے آندے پہ اور ایتھے سا آپ نے آگے لیا یا اللہ اس سادہ اثر کتھے جا رہے ہیں، فرمایا میرا محبوب ہے سا مکہ لے گا آگ اوپ جاواں گا جنہی سالہ میں چلتی پہ سبحان اللہ ایدے نال وہ آگے پہنچ جائے گی تاکہ دنیا میں پتہ لگ جائے ایک والا آگیا جائے اور کسی دی نہیں سنے جائے گی اور خدا دی خدائی جائے ایک تم پہ جائے گی کہ منگنا جائے کہ خدا کو نو منگو، بیٹی منگنی خدا کو نو منگو، اولاد منگنی خدا کو نو منگو، سجدہ کرنے خدا نو کرنے، نظر و نیاز وہ دینی ہے خدا دیا کے دینی ہے، سارا کچھ دینا تو خدا سبحان اللہ اکبر۔ یعنی مکہ دی سرزمین تے آقا نے سا لیا تے آگ پہنچ گئی یہ آتش قدہ ایران دا۔ اللہ تینوں ہے یہ بھی سمجھ نہیں آئی بھی آقا دی شان، مینوں تینوں ہے یہ بھی سمجھ نہیں آئی، اسی آپ چھوٹے چھوٹے پروگرام کراؤں پہلے کنے پریشان ہونے، کئی روکن والے کئی کروان والے ساڑھے نال بھی اتنی ہوتا یعنی یہ دے بھی سوچو بچار ابھی کرائیے کتا کرائیے کی ہوئے گا یارو جنہاں نے نبی نو دیکھے اسی نبی دے نال جڑے سی او اندروں جڑ گئے سی انہوں نے بیکار نہیں دیکھیا۔ حضرت ابو بکر صدیق دا ذکر کاری زاہد الحسن صاحب فرما رہے سن، میرے تو پہلے نعت خان بھی فرما رہے سن، 38 سال دی عمر سے کلمہ پڑھیا، مڑ کے پھر پیچھے نہیں دیکھیا، مکے دے بازار دے اندر کپڑے دیئے دکانہ سن ساریاں نبی دے کمال اللہ دی ذات میں کہنا پہ گیا اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، ابو بکر جو بھی خرچ کرتا ہے صرف میرے واسطے کرتا ہے، کسی اور دا نام کدی نہ لیو،
ابو بکر میرے نال تے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے دنیا دے اندر ولادت با سعادت ہوئی حضرت آمنہ دے آپ دے بچپن دے واقعات حضرت حلیمہ سعدیہ دی طرف جانا حلیمہ سعدیہ دے گھروں واپس آنا پھر وقت آگے ایک دن گم ہو جانا حضرت عبد المطلب دا آپ کو تلاش کرنا عمر مبارک ہو گئی 8 سال پھر حضرت ابو طالب نے آنکھیں میرے نال وہ شامل کے شام دی تجارت واسطے ہوتے دے 2 سفر ایک 8 سال 9 سال دی عمر دوسری آپ کی عمر 12 سال دے اندر ہویا میسرہ غلام آپ نے نال تیسرا سفر جنہا ملک شام دا ہویا اللہ دے نبی دی عمر 25 سال ہو گئی اور میسرہ غلام بھی نال سی انہیں اپنی آنکھاں دے نال میرے نبی نشان کو دیکھیا حضور جدو تو تشریف لے آئے نا واپس اما خدیجہ الکبریٰ دا مال تجارت لے کے جدو بھیس بدل حضور دے اتر سایہ کی تھی کھلوتے اور باقی سارا لشکر ہوتے ہیں اللہ اور رستے دے اندر بھی ایک کلی آئی تھی راہب دی انہیں جدو دیکھے نا اپنے خیمے جو باہر نکل کے دیکھ دا پیا لشکر آ رہے ہیں لیکن درخت جھک کے سلام کر دیں پتھر بھی سلام کر دیں پہاڑ بھی سلام کر دیں جدو لشکر آگے ٹھہر گیا کہندہ کوئی بندہ دوڑے کو جاوے نا آج سارے دا لنگر میرے کا اللہ سارے روٹی میرے کو کھا کے جائے لشکر والے نے آکھیا بھی اے محمد تم ایتھے سامان کو لے بہ جا ہوندہ ہی ہے نا سی بچے نو کہہ دے ہیں تو خیال کر اسی اتو آنے ہیں تو پھر جرا تیری روٹی لے جاواں گے تے تو پریشان نہیں ہونا ایتھے بہ جا نال تیرے بنا میں تسی ایتھے نگرانی کرو او چھڈ کے تے سارے چلے انہیں جدو دیکھے نا راہب نے اس طرح کہندہ تسی کلے ہی آگئے ہو اوہ جنی وجہ تو دوڑنے والے سب کچھ کیتا وہ کتھے جے سبحان اللہ کہندہ تسی آگے نہیں آنے تھے آنے وہ تو انہوں کدی میں آگے کیا کھانا کھا کے جائے ہو اوہ چلے ہو تو انہوں پتہ ہی نہیں تسی دیکھ دے نہیں میں جس وقت دوڑا لشکر اور کو نکلے اسی کافلہ چلے اسی میں ادھو دا دیکھ دا پیا پہاڑ بھی کہہ رہے ہیں آدھا سید العالمین پتھر بھی کہہ رہے ہیں آدھا سید العالمین درخت بھی کہہ رہے ہیں آدھا سید العالمین دونہ جہانہ دا سردار سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت آجو تخت ختم نبوت آجو تخت ختم نبوت اللہ اکبر کبیر اور تسی کہتا گھور نہیں کیتی مینوں آواز آ رہی ہے اور میں سارا کچھ ہو دے واسطے کیتا ہے تو تسی انہوں نے تو بڑھا آئے اور لے آؤ ہو دی برکت نال تک خوانو روٹی ملتی اللہ اکبر کبیر تو میرے دوستوں پھر چلتے ہیں 40 سال عمر مبارک ہو گئے آپ نے اعلان نبوت کر چھڑے اظہار نبوت اے عقیدہ یاد رکھے ہو کھلے ہو نا اہل سنت والجماعت دا عقیدہ نبی مادر زاد نبی کرتا ہوں اللہ اپنے نبی نو نبوت ماں دے پیڑ میں عطا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک ہے 4 تو 5 6 سال کے درمیان حضرت مریم لیڈیت استاد کو لے چلے گئی تاکہ بچہ میرا پڑھے کسے استاد کو لے مکتب سے چھڑ کے آئی حضرت عیسیٰ سامنے بیٹھے استاد ادھر اپنی مسجد سے بیٹھے فرمایا پڑھ الف 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 حضرت عیسیٰ نے سوال پوچھے فرمایا استاد جی الف دا مطلب تے دسو کہندے یہ دا مطلب آئی تا کسی نے پوچھے ہی نہیں آج تک کوئی اتنا دا موٹا طالب علم آیا ہی نہیں جیڑا آگے پوچھے بھی علی دا
مطلب کی ہے؟ فرمایا جدا پھر مطلب تے معنی کوئی نہ ہوئے او تے پھر کام کرنے دا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ استاد دے دل چ ایک چاہت پیدا ہو گئی کہ تینوں آندا او ایدا معنی تینوں آندا۔ بچیاں واسطے گل مینوں سنانی پے گئی کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی موجود نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں مینوں آندا ہے۔ کہندے پھر تو دس دے دا معنی کی ہے؟ فرمایا تسی آ مصلی چھڈ کے ادھر آ جاؤ، مینوں اپنی جگہ تے بٹھاؤ، میں تانوں الف دا معنی سمجھاؤں۔ تے حضرت عیسیٰ نے پھر الف تے گفتگو کی تھی تے الف نے 300 معنی بیان کیتے کتاباں جڑے لکھے کہ اللہ دی ذات اپنی الوہیت دا اپنی ربوبیت دا اقرار کروا رہے کہ ساری کائنات دا خالق و مالک اللہ۔ اس بات کی دلیل بن گئی ہے کہ نبی اپنی ماں دے پیٹ تو ہی نبی پیدا ہوتا ہے۔ اظہار بعد میں ہوتا ہے، نبوت کا اعلان بعد میں ہوتا ہے، لیکن نبی پیدا پہلے ہی نبوت لے کے نبوت کا اعلان کر چھڑیا مکے دے تشدد دی کاروائی شروع ہو گئی، لڑائی مکے دے اندر شروع ہو گئی۔ مکے دے لوگ میدان عمل سے آ گئے کہ اس آواز کو دباؤ وگرنہ ساڑھا سارا تندازہ ہو جائے، ساڑھا سارا نظام درمبام ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ میرے رکھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت دا اعلان کیتے عرصہ 3 سال گزر گئے، بعض روایات کہتے 4 سال دا عرصہ گزر گیا۔ اچانک ایک دن قرآن پاک دی آیت اترائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب اپنے قریبی رشتہ دارانوں بھی قرآن سمجھاؤ، اپنی قریبی رشتہ دارانوں بھی میری الوہیت بیان کرو، اپنے خاندان کو جمع کر کے انہوں نے سامنے میرا اعلان حق بیان کرو۔ حضور نے اعلان کیتا، حضرت بلال نے فرمایا کہ جا جا کے جن مکے دے اندر آواز لگا دے، میرے جتنے رشتہ دار نے سارے گھر دے اندر جمع کر دے، انہوں سارے لوگ ہوئے کہ اینے بجے تسی آج میرے گھروں آگے کھانا کھانا ہے۔ کام بڑا اٹھا جے کہ رشتہ دارانوں جمع کرنا، اپنے گھر دے اندر بلیوں کھانا کھلانا، اور اس مقصد واسطے اس تو بعد انہوں نے کہنا دین دی گل سن لو۔ بڑا علماء نے لکھا ہے چنانچہ دسترخوان بچھیا جا رہا ہے اور دسترخوان دے ہوتے حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دیاں بیٹیاں گنیاں سن، 4 کتابوں کی موجود ہے، عقیدہ بھی منا کے جاؤ۔ نبی دیاں 4 بیٹیاں جے، بڑی بیٹی دا نام زینب جے، اس تو چھوٹی بیٹی دا نام رقیہ جے، اس تو چھوٹی بیٹی دا نام ام کلثوم جے، چوتھی بیٹی دا نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کولیاں دسترخوان تے سجا رہی ہیں، اللہ معصوم ہتھاں دے نال دسترخوان تے گلاس کولیاں پانڈے رکھے۔ دعوت کیتی ہے میرے نبی نے، کیتی اپنے خاندان کی، اور مقصد بیان کرنا اسلام کا، مقصد بیان کرنا قرآن کا، مقصد بیان کرنا کلمہ حق دا۔ سارے جمع ہو گئے کھانا کھانا۔ آخر تے اللہ دے نبی نے فرمایا ایک گل کرنی سی، اجازت دو، جس مقصد واسطے سارا کچھ سجایا گیا۔ گل شروع ہوئی ہے، ادھر حضور نے گل شروع کی ہے، سارے نے جتیاں پا کے جانے شروع کی۔ کدی کلے ادھا دا کام کر کے تے پھر اپنے دل نو پوچھی کہ نبوت کنا حوصلہ لے کے دیا چاہتی ہے، کتنا حوصلہ ہوئے گا۔ گل نہیں سنی کسی نے، بلکہ اے لفظ کہتے ہوئے باہر جتیاں پا کے چلے گئے۔ وہی گل جڑی کل تو پہاڑ دے گئی سی، وہی گل جڑی تو مکے دیاں گلیاں چ کہنے، وہی گل جڑی تو سانو کہنے ہیں یا ایھا الناس لا الہ الا اللہ۔ یہی تے لڑائی ہے، اسی لا الہ الا اللہ
کوئی نہیں تو پھر لا الہ الا اللہ نو لے کے آ گیا اسی لا الہ الا اللہ نو نہیں من سکتے اور سارا کچھ مننے نو تیار ہے یہی تے لڑائی دا ملک ہے یہی تے لڑائی دا آواز ہے فرمایا کہنا پڑے گا لا الہ الا اللہ او جتیاں واقع جاؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسی مانا نہیں دیکھیا تسی دی بریکی چ نہیں گئے جڑا میں تانوں سبق پڑھانا چاہتا سی لا الہ الا اللہ آدم آئے تے ہی کلمہ ملیا سی لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ حضرت نوح آئے یہی کلمہ رب نے دیتا سی لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ حضرت ابراہیم آئے یہی کلمہ ملے اسی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ حضرت موسیٰ ہے یہی کلمہ ملے اسی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت عیسیٰ ہے یہی کلمہ ملیا لا الہ الا اللہ اور آگے عیسیٰ روح اللہ موسیٰ کلیم اللہ آدم صفی اللہ حاضر رکھے ہو میں سوال پوچھنے لگیا جے پہلے کلمے دے جز دے لا الہ الا اللہ دے کوئی نکتہ نظر نہیں یہ آنگا لیکن دوسرے جنا جز ہے دے نکتے نے آدم صفی اللہ نکتہ موجود ہے نوح نجیم اللہ نکتہ موجود ہے موسیٰ کلیم اللہ نکتہ موجود ہے عیسیٰ روح اللہ نکتے موجود نے ابراہیم خلیل اللہ نکتے موجود نے داؤد خلیفۃ اللہ نکتے موجود نے یا اللہ ماجرہ کی ہے پہلے کلمے دے جز دے نکتے کوئی نہیں دوسرے جز دے نکتے موجود نے فرمایا جدو باری آئی تیرے تے میرے نبی دی باری آئی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی باری آئی تیرے میرے کہے گزرے ان مسلمانہ دے نبی دی آخری لال دی آخری پیغمبر دی باری آئی فرمایا کلمہ بدل لگیا جے لا پڑھ لو سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یا اللہ پہلے سارے کلمیاں دے دوسرے جز دے نکتے موجود ساڑھے نبی دی باری آئی نہ پہلے نکتہ نہ دوسرے جز دے نکتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگلی گل بھی میں کہہ لگے گے حاضر بیٹھے ہوتے دل کے لوٹ کر لو لا الہ الا اللہ دے حرف گنے گا دے 12 حرف نکلیں گے محمد رسول اللہ دے حرف گنے گا 12 حرف دے 12 نو 12 نال جمع کرے گا 24 گھنٹے نکلیں گے رات دن دن دے گھنٹے بھی 24 سبحان اللہ کلمے دے حروف بھی 24 رات دن دے گھنٹے بھی 24 فرمایا جیڑا ایدے نال جڑتا جائے گا او دی زندگی سکون والی ہو جائے گی جیڑا اپنی مرضی کرتا جائے گا او اے پھسدا جائے گا جی وہ مصیبتوں نیری چھاپر نہیں اٹھ کے آندے ایدہ مصیبتوں دے گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے سوال ہوتے ہی ہے کہ پہلے سارے نبیوں دے کلمے دے نکتے ساڑھے نبی دے کلمے چ نکتہ بھی رب کو خدا برداشت نہیں کیوں فرمایا میں اعلان اس وقت ہی کر دیتا سی جدو میرے سونے نے فرحان دی چوٹی دے کھڑے ہو کے فرمایا سی قولوا لا الہ الا اللہ میں ادو اعلان کر چھڑیا سی کہ لا الہ الا اللہ تو بعد اے نکتہ نہ رکھنے کا مطلب ہے کہ میرے تو بعد خدا کوئی نہیں محمد تو بعد مصطفیٰ کوئی نہیں اللہ ہن ساڈے جو پتہ نہیں کتنے دوست ایسا بیٹھے ہون گے جڑے روز 100 واری پڑھ دے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ سانو اے روز پڑھنے دی بھی توفیق نہیں ہے کہ نہیں اپنے بچیاں نو کدی نہیں پوچھیا پتر تو دودھ دے میرا
دس اج کلمہ بھی 100 باری پڑھی بجلی دا بل میں سارے سوریا میری پوریا بہترین مسلمان ہون دے بہترین دل میں باپ وہ یہ بھی تے 10 اج کو نمازاں بھی 5 پڑھی ہیں کہ نہیں کتھے چلے گئے مسلمان اگر ماں آمنہ جیسی ہوئے تو بیٹا محمد رسول اللہ جیسا پیدا ہوتا ہے ماں حضرت فاطمہ جیسی ہوئے تو بیٹا حضرت حسین ابن علی جیسا پیدا ہوتا ہے ماں مریم جیسی ہوئے تو بیٹا عیسیٰ جیسا پیدا ہوتا ہے بیبیاں تے بہناں بھی بیٹھی ہیں سب تو پہلی جڑی ماں دی گود ہے اے سب تو پہلا سکون ہے اے سب تو پہلا مقصد ہے علامہ اقبال نے جس وقت حضرت اسماعیل و حضرت ابراہیم نے لٹا کے چھری پھیری اور وہ ذبح کرنے کی کوشش مصروف تھی تو اس وقت فرمایا سی حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ پوچھنے لگے اس کو کہنے لگے اپنے انداز کے اندر کہ حضرت اسماعیل نے فرمایا ابا جی میری اکھاں تے پٹی بن لو تاکہ باپ دی تے بیٹے دی نظر نہ بچن نہ مل جائے کدھر پدری محبت شفقت نہ گوش مارے تے علامہ اقبال نے بول کے آخدا ہے یہ فیضان مکتب تھا یا مکتب کی کرامت تھی سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب سبحان اللہ یہ حاجرہ دی گود کنے سکھائے سی حاجرہ دی گود میں اپنے موضوع نو سمیٹنے لگے آخری گل لے کے جا رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کل آپ کی زندگی نبوت والی کنے سال بولو کنے سال 23 سال 13 سال حضور نے مکے گزارے 10 سال کتے گزارے مدینہ طیبہ تے مدینہ طیبہ دے اندر او آخری گھڑی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات دا دن کیونکہ شروع دے اندر حضرت ابو بکر صدیق دا نام آ گیا سی وہ گل سمیٹ رہے ہیں کہ آخری گھڑی جمعرات دی عشاء دی نماز آقا علیہ السلام نے پڑھانی ہے اور صحابہ مسجد نبی دے اندر موجود ہے اور حضور نو بخار ہو گیا نبوت اپنے کر دے اندر بخار آقا فرماندے سن لوگوں نے بخار چڑھ دا ہے تے ایک جیسا ہوندہ ہے میں نو بخار چڑھ دا تے ڈبل عشاء دی نماز دا ٹائم گزر دیا 11 بج گئے 11 بجے فرمایا نماز پڑھ لئی فرمایا نہیں آقا تھوڑا انتظار اس وقت حضور نے فرمایا مرور ابا بکر فلیصلی بالناس اور لوگوں ابو بکر نو آنکھوں نماز پڑھا اما عائشہ نے فرمایا انہیں نہیں پڑھانی انہاں دا دل کمزور ہے فرمایا میں کی آنکھا عائشہ اللہ دی ذات پسند نہیں کرتی جتنے ابو بکر ہوئے تھے اور کوئی مسلم اے جمعرات دی عشاء دی نماز بھی ابو بکر نے پڑھائی جمعہ دیاں 5 نمازاں بھی ابو بکر نے ہفتے والے دن دیاں بھی 5 نمازاں ابو بکر نے اتوار والے دن دیاں 5 نمازاں بھی ابو بکر نے کنیاں ہو گئی ہیں بولو 16 پیر والے دن دی فجر دی نماز بھی ابو بکر نے پڑھائی 17 نمازاں میرے نبی دی زندگی دے اندر مصلی رسول دے کھڑے ہو کے پڑھائیاں نے ابو بکر نے پڑھائی اللہ اکبر اور پیر والا دن سی جس وقت حضور دنیا جو اکثر ہوا ہے اللہ اور علماء نے لکھا کہ صحابی کھیتاں دے اندر اپنے کام کاج مصروف وہ کھیت میں کام کرتے ہوئے سی اتھے کسی نے جا کے دسیا یارہ خبر سنی ہے کی ہویا سنیا کہ اللہ دے نبی دنیا جو چلے گئے وصال فرما گئے اچھا انداز دیکھ ہونا دی محبت دا انداز دیکھ ہونا دی عشق دا ہوتے ہی ہاتھ چکلے اسمانہ وال اے اللہ جنہ اکھاں دے نال میں اپنے محبوب نو دیکھدا سی جنہ اکھاں دے نال میں اپنے رسول نو دیکھدا سی جنہ اکھاں دے نال میں اپنے یار نو دیکھدا سی اے اگر خبر سچی ہے تے اے اکھاں دی بنائی واپس لے میں نو ان اکھاں دی کوئی لوڑ نہیں اس واسطے کہ انہاں دے نال حضور نو دیکھدے سی حضور اللہ ہے کوئی ادھا دا عاشق دنیا سے اور ابو بکر صدیق
وقت دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، صحابہ نے پوچھے آپ کی قبر کتنے بنائیے؟ جنت البقیع تو بنا دئیے۔ فرمایا میں نے کفنا کے تے غسل دے کے روضے دے دروازے دے کے لیا کے میری بچی رکھ دیو اور اینے لفظ کہہ دیو یا رسول اللہ تھوڑا دوست ابو بکر آ گیا۔ اگر نبوت اجازت دے تے اندر قبر بنا دیو، نہیں تے جنت البقیع تے دفنا دیو۔ روایات آندے صحابہ نے چارپائی اٹھائی، ابو بکر دی چارپائی روضہ رسول کے دروازے دے سامنے آ کے رکھی، آواز دے سکی کہ یا رسول اللہ ابو بکر موجود ہے۔ آواز آندی ہے ادخلوا الحبیب الی الحبیب، دوست سے پہلے اے محبتاں دے جاریاں اظہار نال ملتی ہے۔ جدو تسی کچھ ذکر کرو گے، جذبات کا اظہار کرو گے، اللہ دی ذات نام بھی لکھ دے گی انشاءاللہ۔ اللہ میرا آنا کہنا سنا قبول فرمائے، تو آنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔